اللہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ ایک مسلمان کی ایمانی زندگی کا اہم ترین ستون قرآن کریم ہے۔ یہ انسانیت کے نام امام الانبیاء کے واسطے خدا کا آخری اور حتمی پیغام ہے، جس کی حفاظت کا وعدہ قیامت تک خود اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے۔ یہی ہدایت ہے، یہی کامیابی ہے، یہی واحد راہ نجات ہے، یہی سچ ہے، یہی حق ہے، یہی آخری صداقت ہے۔ قرآن کریم کا لفظ لفظ نور ہدایت سے لبریز ہے، سکون اور حقیقی خوشی کا خزانہ ہے، رحمت و برکت کا بہتا ہوا چشمہ ہے، ہر مسلمان کی سب سے محفوظ پناہ گاہ ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے دین میں ہر مسلمان کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس میں تدبر کرنے، اس کے احکام پر عمل کرنے اور اسے مضبوطی سے تھامنے کا بہت تاکید سے حکم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کے بے شمار فضائل ارشاد فرمائے ہیں، جن سے احادیث کی کتابیں لبریز ہیں۔ ویسے تو سارا ہی قرآن کریم ہدایت کا خزانہ ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صورتوں کے خصوصی فضائل بیان کر کے اپنی امت کو بہت اہتمام سے ان کی طرف متوجہ کیا ہے۔ قرآن کریم کی ایسی صورتوں میں سر فہرست سورہ کہف ہے۔ جتنی کثرت سے اس کو پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، وہ اس سورت کو خاص مقام عطا کر دیتی ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ نکلتا ہے کہ ایک مسلمان کی ایمانی زندگی میں سورہ کہف بہت اہمیت رکھتی ہے، جسے بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر ہم اس ویڈیو میں مستند احادیث کی روشنی میں سورہ کہف کے فضائل کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے اور اس سوال کے جواب تک پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں سورہ کہف کیوں پڑھنی چاہیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو اپنے گھر سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے تھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ گھر کے صحن میں بندھا ہوا گھوڑا بے چینی کا اظہار کر رہا ہے۔ انہوں نے غور کیا تو دیکھا کہ آسمان سے دھواں نما بادل زمین کے بہت قریب آ گئے تھے۔ صبح یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، تِلْكَ السَّكِينَةُ تنزلت بالقرآن، یعنی یہ بادل اللہ کی سکینت یعنی رحمت کا نزول تھا جو قرآن کی برکت سے تمہیں نصیب ہوا تھا۔ یعنی اللہ کے فرشتے سورہ کہف کی تلاوت کی وجہ سے اللہ کی رحمت لے کر نازل ہوئے تھے۔ اسی طرح اس قسم کی کئی احادیث مروی ہیں کہ جو سورہ کہف پڑھے گا اسے اس کے مقام سے بیت اللہ مکہ مکرمہ تک ایک نور اللہ عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح جو سورہ کہف کا اول و آخر حصہ پڑھے گا اسے قدم سے سر تک نور سے بھر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح یہ بھی منقول ہے کہ جو پوری سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے آسمان و زمین کے درمیان نور ہی نور ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی روایت میں ہے کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے اگلے جمعے تک نور روشن کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جو جمعے کی رات سورہ کہف پڑھے گا اس کے قدم کے نیچے سے آسمان تک نور کا رشتہ قائم کر دیا جائے گا۔ اس قسم کی احادیث بھی حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف کے پڑھنے سے دونوں جمعوں کے درمیان گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو رات سوتے وقت سورہ کہف کی آخری 5 آیات پڑھ لے تو جس وقت چاہے گا اللہ اسے نیند سے بیدار کر دیں گے۔ نیند غفلت کی حالت ہے، یعنی ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ سورہ کہف غفلت کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ روایتوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو سورہ کہف کے پڑھنے کی مقدار، اوقات اور فضیلتوں کے اسلوب میں کافی تنوع سے کام لیا گیا ہے۔ مقدار میں غور کریں، کبھی کہا جا رہا ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھ لو، کبھی کہا جا رہا ہے کہ اول و آخر حصہ پڑھ لو،
کبھی کہا جاتا ہے کہ شروع کی 10 آیتیں پڑھ لو، کبھی کہا جاتا ہے کہ شروع کی 3 آیتیں پڑھ لو، کبھی کہا جاتا ہے کہ آخر کی 10 آیتیں پڑھ لو، کبھی کہا جاتا ہے کہ آخر کی 5 آیتیں پڑھ لو۔ نمبر 2، وقت میں غور کریں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ دن میں پڑھ لو، کبھی کہا جاتا ہے کہ رات میں پڑھ لو، کبھی کہا جاتا ہے کہ جمعے کے دن پڑھ لو، کبھی کوئی وقت نہیں بتایا جاتا، یعنی جس وقت بھی موقع ملے بس پڑھ لو۔ فضیلتوں کے اسلوب میں غور کریں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان فضیلتوں کو روایت کرنے والے کبار صحابہ ہیں، جن کی تعداد تقریباً 1 درجن سے زائد بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں مختلف اسلوب سے مختلف افراد کے سامنے مختلف فضیلتیں بیان فرما رہے ہیں۔ ان تمام باتوں میں غور کرنے سے یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے ہیں کہ بس کسی طرح میری امت سورہ کہف کی طرف متوجہ ہو جائے، کسی بھی طرح، کسی بھی مقدار میں، کسی بھی وقت، کسی بھی فضیلت کے شوق میں وہ سورہ کہف کو پڑھ لے اور پڑھتے رہے۔ ہر صبح پڑھ لے، شام پڑھ لے، دن میں پڑھ لے، رات میں پڑھ لے، کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ جمعے والے دن تو پڑھ ہی لے۔ کیوں پڑھے؟ تاکہ اس امت کو 3 بڑے فائدے حاصل ہو جائیں۔ نمبر 1، ان پر سکینت نازل ہو، یعنی اللہ کے فرشتے اللہ کی رحمت اور مدد لے کر آسمان سے نازل ہوں۔ نمبر 2، انہیں نور عطا کیا جائے، یعنی زمین میں منبع نور بیت اللہ سے اور آسمان یعنی مقام نور سے ان کا نورانی رشتہ جڑ جائے۔ نمبر 3، بیداری پیدا ہو جائے، یعنی جسمانی اور روحانی نیند یعنی غفلت کی نیند سے بیداری حاصل ہو جائے۔ یعنی ایک جملے میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی محبوب امت کو اس لیے سورہ کہف پڑھنے کا کہہ رہے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت و مدد کے ذریعے اور زمین و آسمانی نور سے مضبوط تعلق کی وجہ سے امت بیدار رہے، امت بیدار رہے۔ لیکن یہاں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ کیوں، یعنی امت کو اس کی ضرورت کیوں ہے، اس بیداری کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کا جواب بھی سورہ کہف کی فضیلت والی احادیث میں مل جاتا ہے کہ اس نبوی ترغیب اور اہتمام کا اصل مقصد یہ ہے کہ امت کو بچا لیا جائے۔ نمبر 1، فتنہ دجال سے۔ نمبر 2، اس کے مددگار انسانی اور جناتی شیاطین سے۔ نمبر 3، دجال کے فتنے کے معاون عمومی فتنوں سے۔ اس حوالے سے مروی احادیث کچھ اس طرح ہیں کہ جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیت حفظ کر لے اسے دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ اسی طرح ارشاد نبوی ہے کہ جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھ لے اسے دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی منقول ہے کہ جو سورہ کہف کی شروع کی 3 آیتیں پڑھ لے اسے دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی روایت میں ہے کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے اسے ہر فتنے سے محفوظ رکھا جائے گا، اور اگر دجال کا خروج ہو جائے گا تو اس کے فتنے سے بھی اسے بچا لیا جائے گا۔ اسی طرح بعض احادیث میں اس قسم کا مضمون بھی ملتا ہے کہ وہ گھر جس میں سورہ کہف پڑھی جائے اس گھر اس رات شیطان داخل نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ہمیں ہر روز یا کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ مکمل سورہ کہف یا اس کا کچھ حصہ ضرور پڑھنا چاہیے اور سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ ہم جمعے کے دن کی طرح جمعے کی رات یعنی شب جمعہ کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس پڑھنے ہی سے تمام فضیلتیں بھی حاصل ہوں گی اور ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مرضی کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں گے، جس سے یقیناً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ لیکن چند سوالات پھر بھی باقی رہ جاتے ہیں کہ دجال کون ہوگا
اور اس کا فتنہ کیا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کو دجال کے فتنوں سے بچانے کی اس قدر فکر کیوں تھی؟ آج جس زمانے میں ہم سانس لے رہے ہیں، کیا دجال کے فتنے پائے جاتے ہیں؟ اگر پائے جاتے ہیں تو کس شکل میں، اور ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ سورہ کہف ہمیں ان تمام فتنوں سے کیسے بچاتی ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب انشاءاللہ ہم آئندہ ویڈیوز میں ذکر کریں گے۔